کوئی اگر آپ کو خود اپروچ کر لے تو آپ نے سوئچ کرنے کا پلان کیا، ادروائز آپ کا ایسا کوئی پلان نہیں ہوتا تھا. اب ان لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ بتائیں آپ کب اویلیبل ہیں. یہ جو فریشرز ہیں وہ اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کسی اچھی کمپنی میں یا ایون کسی بھی کمپنی سے مجھے کال ہے اور میری جاب ہو جائے. آپ ایز اے فری لانسر کر لیں، آپ انٹرنشپس میں چلے جائیں، اس سے آپ کی لرننگ بھی ہوتی رہے گی، اسکلز بھی پالش ہوتی رہیں گی، ایکسپیرینس بھی گین ہو جائے گا. ٹیک سیکٹر میں یہ روٹین کی باتیں ہو گئی ہیں. آپ نے کسی کو لاسٹ ڈے تک آپ نے کال کرنی ہے کہ آج تمہاری جوائننگ ہے، آپ نے آنا ہے. 2020 کی بات کروں تو اس میں تو آپ لوگوں نے ریموٹلی اتنا کام کیا ٹیک سیکٹر کی اگر ہم بات کریں کہ ان کو واپس آفس لانا مشکل ہو گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو، کووڈ-19 نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی. کووڈ-19 کی وجہ سے ڈفرینٹ سیکٹرز کو نقصان پہنچا، لوگوں کی نوکریاں گئی، لوگوں کو فورس ٹرمینیشن پہ بھیجا گیا. اب کافی سچویشنز جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں. ایک ایسا سیکٹر تھا، جی ہاں، ٹیک سیکٹر، جس نے کہ بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نکالی. ہم دیکھیں گے اور آج کے گیسٹ سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے ٹیک سیکٹر کو ایک بوم ملا. جن سے آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے طاہرہ انور. طاہرہ از کرنٹلی ورکنگ ایز اے ہیڈ آف HR ایٹ براڈ ویژن. آئیے ملتے ہیں طاہرہ انور سے. تھینک یو ویری مچ طاہرہ فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم میں. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ. گریٹ، ونڈرفل. اچھا طاہرہ، آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی بھی ادارے میں. اگر وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں اور ادارہ بھی کس پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارا نوجوان ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کوالٹی آف لائف چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ان کو ایک کوالٹی نظر آئے. پرٹیکولرلی جب ہم کسی بھی ادارے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر ہم ایک پروگرام، ایک ایپیسوڈ رکھی. اس لیے ہم نے آپ کو دعوت دی کہ جو نوجوان ہمارا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ورک پلیس میں جو انٹر ہو رہے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں. اچھا طاہرہ، ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جو ہم اسٹارٹ کریں گے، دیٹ از ڈو یو تھنک دیٹ کہ جو یونیورسٹیز جو پروڈکٹ لے کر آ رہی ہیں مارکیٹ میں، جو نوجوان طبقہ وہ ریڈی ہے کام کرنے کے لیے؟ ایکچولی اب اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہمارے پاس اپرچونیٹیز ٹیک سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی، ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. تو وہ پہلے ہمارے پیریڈ میں ہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ کسی ایک جگہ پہ اگر ہمارا جاب ہو گئی ہے، ہم وہاں پہ فوکسڈ ہیں اور ہم وہاں پہ آلموسٹ 5 ایئرس تک سیم سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. بٹ اب ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ آ گئی ہیں. فریش گریجویٹس ایون ان کی ڈیمانڈس بھی بہت زیادہ ہیں اور پھر ان کے پاس گروتھ کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. اب آفٹر کووڈ سچویشن اب ہم لوگوں نے ریموٹ جاب کو پریفر کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو اور بہت ساری ویز ہیں اب جس سے وہ اپنے لیے خود اپرچونیٹیز کریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو جاب کے لیے سرچ نہیں کرنا پڑتا. اب کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹس بھی اگر وہ لے لیتے ہیں تو ان کا کیریئر وہاں سے بھی ایز اے فری لانسر بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر میں بات کروں ہمارے جو ٹائم کی بات ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں، لمیٹیڈ تھیں. ہم لوگ اپلائی کریں ہیں، ہمارے پاس کوئی اپرچونیٹی اگر آ گئی ہے ہم اس میں آلموسٹ کہیں نہیں گئے 3 ایئرز آپ وہیں پہ ایک ہی جاب میں رہتے ہیں اور اسی سے آپ کی لرننگ ہو رہی ہے. کوئی اگر آپ کو خود اپروچ کر لے تو آپ نے سوئچ کرنے کا پلان کیا، ادروائز آپ کا ایسا کوئی پلان نہیں ہوتا تھا. اب اگر ہم اس جنریشن کی بات کریں، ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ یونیورسٹی سے نکل کے وہ جو ہم پہلے بچپن میں کہیں دیکھا کرتے تھے کہ پوسٹ لگی ہوتی تھی کہ انہوں نے گریجویشن کی، اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ لائف بڑی اسموتھ ہو گئی ہے. نہیں ہے، لیکن اب ہے. کیونکہ اب میں خود کیونکہ انٹرویوز ہم کرتے ہیں، لوگوں کو انگیج کرتے ہیں فار جاب، تو اس میں ہم لوگوں کو اب ان لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ بتائیں آپ کب اویلیبل ہیں. تو اب یہ وہ والا ٹائم نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ٹیک سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں.
تو یونیورسٹیز میں ہم خود اب اپروچ کرتے ہیں یونیورسٹیز کو کہ آپ کے جو فریش گریجویٹس ہیں آپ ان کا ڈیٹا ہم سے شیئر کریں, ہم ان کے لیے انٹرنشپ اور جو اسمال پروجیکٹس ہیں ان میں ان کو انگیج کرتے ہیں, سرٹیفیکیشنز ہیں. تو اب اس طرح سے تو رہا نہیں کہ آپ کے پاس آفٹر یور گریجویشن یا ایون یور ڈگری آپ کے پاس جاب نہیں ہوگی, تو جاب کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا طاہرہ, ہمیں یہ بتائیے گا, ماشاء اللہ آپ بہت انٹرویوز کرتی ہیں اور کافی آپ نے ہائرنگ بھی کی ہے, آپ دیکھتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈگری زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اسکلز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ بہت ہر امپورٹنٹ. اگر ڈگری نہیں ہوگی, آپ کو بیسکس کا نہیں پتہ ہوگا, آپ ٹھیک ہے اسکلز بہت میٹر کرتی ہیں, بٹ آپ کی جو ڈگری ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی اسکلز کو پالش کیسے کرنا ہے. تو ڈگری ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ مطلب ڈگری نہیں ہے پاس اور آپ کے پاس اسکلز ہیں, آپ اس کو ایک ٹائم پیریڈ کے تک تو کر سکتے ہیں, بٹ بہت ساری جگہوں پہ آپ پھر اس میں وہی سیم کیس ہوگا کہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز لمیٹیڈ ہو جائیں گی. آپ کے پاس اس طرح سے آپ کی جو اپنی ڈیمانڈز ہیں نا وہ کم ہو جائیں گی. آپ کو اپنے امپلائر اور جہاں آپ جاب کریں آپ کو ان کے اکارڈنگلی کام کرنا پڑے گا. تو ڈگری ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا طاہرہ, ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے فالوورس کے بہاف پہ فریش گریجویٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, ہمیں فالو بھی کرتے ہیں یوٹیوب پہ, لنکڈن پہ اور فیس بک پہ بھی. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی. ہمیں کیسے ایکسپیرینس آئے گا؟ جب ہمیں کوئی رکھے گا تو ایکسپیرینس آئے گا. کیوں یہ دیکھا جاتا ہے بعض سیکٹر میں, آپ نے ماشاء اللہ کافی سیکٹرز میں کام کیا, ٹیک میں بھی, نان ٹیک میں بھی, تو کیوں اپرچونیٹیز باقی سیکٹرز میں اتنی اویلیبل نہیں ہیں فریش گریجویٹس کو لے کے؟ ٹیک میں تو ہیں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے ان فریش گریجویٹس کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے تاکہ وہ مارکیٹ میں انٹر ہوں اور وہ یس آ جاؤ ہم تمہیں رکھ لیں گے؟ میں نے جیسے ابھی بتایا, بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنے کچھ پروجیکٹس کو آؤٹ سورس کرتی ہیں, کچھ چیزوں کے لیے وہ انٹرنشپ پہ لے لیتی ہیں, سرٹیفیکیشن کروا رہی ہوتی ہیں. بٹ ابھی جو جاب کی جہاں تک ہم بات کریں تو آپ فوراً ہی, اگر آپ کا کوئی جاب ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ فوراً سے جاب پہ نہیں جائیں گے. انٹرنشپ بہت ساری کمپنیز کروا رہی ہیں, کیونکہ انٹرنشپ میں آپ خود, آپ کی تو لرننگ ہے ہی ہے, آپ کا جو امپلائر ہے وہ بھی آپ کو ایز این انٹائر ہائر کرتا ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس پہ آپ کی لرننگ ہو رہی ہے, پلس ان کو بینیفٹس ہیں. تو جہاں پہ بینیفٹس بہت سائڈ سے ہوتے ہیں نا, ڈیفینیٹلی وہیں پہ کام وہ ورک کرتا ہے. سو اگر اپرچونیٹیز کی بات کریں, اگر ہم صرف جاب پہ فوکس کریں اور میں یہ کہوں کہ صرف جاب ہی ملے تو وہ مشکل ہو جائے گا. ایز اے فری لانسر اب تو آپ کو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ میں ایز اے فری لانسر کام کروں گا. میں نے خود بہت ٹائم تک ایز اے فری لانسر کام کیا ہوا ہے, تو وہ آپ ایزیلی اس اپرچونیٹی کو اویل کر لیں. جب تک آپ کسی پرماننٹ جاب پہ نہیں جاتے, آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا, آپ نے بہت اچھے کلائنٹس کے ساتھ کام کر لیا, آپ نے کمپنیز کے ساتھ کام کر لیا, آپ کی لرننگ بھی ہوگی, آپ کے پاس پراپر ایک ایکسپیرینس بھی ہو گیا, تو پھر آپ کے لیے آپ فریشر نہیں رہے, پھر آپ کے لیے اپرچونیٹیز خود ہی آنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ اس کو پریفر کر لیں. ابھی جو پرابلم موسٹلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو فریشرز ہیں وہ اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, کسی اچھی کمپنی میں یا ایون کسی بھی کمپنی سے مجھے کال ہے اور میری جاب ہو جائے. جب تک جاب نہیں ہوتی تب تک آپ, ٹیک سیکٹر کی میں صرف ابھی بات کر رہی ہوں, تب تک آپ ایز اے فری لانسر کر لیں, آپ انٹرنشپس پہ چلے جائیں. اس سے آپ کی لرننگ بھی ہوتی رہے گی, اسکلز بھی پالش ہوتی رہیں گی, ایکسپیرینس بھی گین ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے ایزی ہوگا, کسی بھی کمپنی میں ایزیلی آپ کو جاب مل جائے گی. ایکسپیرینس ہو گیا. میں نے بہت ساری ہماری لنکڈن کی پروفائلز ہوتی ہیں جس میں انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ میں ایز اے فری لانسر کر رہا, تو ہم اس کو انگیج کرتے ہیں, ہم ان کو خود کانٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس آ گیا. پھر اس میں آپ کے پاس ایز اے فری لانسر صرف پاکستان سے نہیں, آپ کے پاس پروجیکٹ اب تو باہر سے بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں. کمپنیز خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہم آؤٹ سورس کریں, آپ اس کو کریں, ہم آپ کو اس کے اکارڈنگلی پے کر دیں گے. آپ کی لرننگ تو ہو رہی ہے نا, آپ فریشر تو نہیں رہے, تو آپ اس سائڈ سے اس کو کور کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جاب ہی کرنی ہے اور اس کے لیے ویٹ کرنا ہے. ایگریڈ اینڈ رائٹلی سیڈ. اچھا طاہرہ, میں ایک آپ سے ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ جو فری لانسنگ کا جو ایکسپیرینس ہے کیا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر سنا جاتا ہے کہ بھائی تم نے نوکری نہیں کی, تم نے فری لانسنگ کا جو پروجیکٹ تھا وہ کیا تھا, تو جب آپ ہائر کرتی ہیں پرٹیکولرلی ٹیک سیکٹر میں تو آپ فری لانسنگ کو ایز اے ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتی ہیں؟ ہم بالکل ہم کرتے ہیں ایز این ایکسپیرینس اس کو کاؤنٹ, کیونکہ آپ نے کام کیا. ہاں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہائرنگ کس طرح کی کر رہے ہیں, ہمیں اس کے لیے جو ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور اگر سپوز میں کسی کلائنٹ کے لیے کر رہی ہوں تو اس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے,
اس کے اکارڈنگلی ہم کرتے ہیں. اب اگر میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ میرا ایز اے فری لانسر اتنا ایکسپیرینس ہے اور اس میں میں نے ان پوسٹ کے لیے ہائرنگ کی ہوئی ہے اور ان کمپنیز کے لیے کی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی کاؤنٹ ہوگا. آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے کام کیا ہے. آپ نے اس کو پریفر لوگ اس لیے کم کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک پراپر آفس جاب کا ایکسپیرینس نہیں ہے. آفس جاب جب آپ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آفس جانا ہے, یہ ٹائمنگ ہے, اس کو فالو کرنا ہے. ایک آپ کا بیہیویئر جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے جب آپ آفس جاب جوائن کرتے ہیں. جب میں ایز اے فری لانسر کری ہوں گی تو میں ریلیکس موڈ میں کری ہوں گی. میں نے جو میرے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر میں نے کام ڈیلیور کرنا ہے, تو وہ اس طرح سے نہیں, پریشر نہیں ہوگا, وہ میں ایزیلی کر لوں گی. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو کچھ کمپنیز دیکھ رہی ہیں, سبھی کمپنی نہیں کری. اگر ہم کسی ایسے کلائنٹ کے لیے کام کریں جن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس میں ایز اے فری لانسر جو کام کریں اس کو کنسیڈر نہ کریں, تو وہ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جن سے ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم ان سے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے, ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے. فرسٹ انٹرویو میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے کام کیا تو واقعی میں اس نے کام کیا ہو, تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. ونڈرفل اینڈ رائٹلی سیڈ. اچھا طاہرہ, ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ ٹیک سیکٹر میں انٹرویوز بھی کرتی ہیں, دیکھتی ہیں. ہمارے یہاں ایٹریشن بہت زیادہ ہے, لوگ بہت زیادہ چھوڑ کے جاتے ہیں. آلسو ورکنگ ان اے ٹیک سیکٹر. آپ جو لوگ جو ہمارے جو ڈیولپرز ہیں ان کو کس بیسس پہ آپ جو ہے وہ ریکروٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ڈیولپرز 3 مہینے لگا کے, 6 مہینے لگا کے, ایون سال لگا کے, اس سے بھی کم ٹائم لگا کے وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. تو ہمارے اوپر سیٹ صاحبان جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار یہ سی وی میں دیکھو بھائی یہ بڑا کم ٹائم ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ لینتھ آف سروس کے اوپر ہمیں کینڈیڈیٹ کو جج کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. وہ آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ آپ نے ایک کمپنی کو کتنا ٹائم دیا. مطلب اگر میں خود اس چیز کو بہت کاؤنٹ کرتی ہوں, جب ہم کسی کی بھی پروفائل چیک کریں تو ہمیں یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے ایک کمپنی میں 3 منتھس کے بعد دوسری کمپنی سوئچ کر لی, تیسری کر لی, تو وہ امپلائر اپنا بھی تو سیف سائڈ دیکھے گا نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, آپ کو ایک کمپنی سے سیکنڈ میں آفر ہوئی, لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں نا, آپ ایٹ لیسٹ 1 ایئر ایک کمپنی کو دیں, آپ اس کو ٹائم دیں اور وہ آپ کو ٹائم دیں. آپ نے کسی کمپنی کو اس لیے اگر جوائن کیا ہوا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ ایز اے فری لانسر کام کریں. آپ کسی ریموٹ جاب کو پریفر کر لیں, آپ اس پہ کام کر لیں. اگر آپ ایز این امپلائی کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی اپنا 100% دیں, جیسے وہ آپ کو دے رہا ہے. آپ کو وہ پے کر رہا ہے, ٹائم, آپ ان کا آفس, ہر چیز آپ وہاں سے مطلب آپ کے سی وی پہ. سپوز میں ابھی براڈ وین کے ساتھ کام کری ہوں تو میری سی وی پہ ان کا نام ہے, اور وہ امپلائر جو ہے وہ میرا فیوچر امپلائر بھی ہے, بیکاز میرا سی وی جہاں جائے گا وہ ایز اے ریفرنس وہ میرے ساتھ جائے گا. تو آپ کبھی بھی کسی بھی کمپنی کو اس لیے جوائن نہ کریں کہ فار دا ٹائم پیریڈ میں اس کو جوائن کر رہا ہوں, جیسے کوئی اچھی اپرچونیٹی آئے گی میں سوئچ کر لوں گا. اس سے آپ کی اپنی پروفائل بھی خراب ہوتی ہے, آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. اور جس پروجیکٹ پہ, ٹیک سیکٹر میں تو پروجیکٹ بیسس پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ, یا کسی پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے چلے جانے سے میری کمپنی بھی سفر کرے گی. تو وہ سچویشن دونوں سائڈ سے نہیں آنی چاہیے. یہ بیڈ امپریشن ہے آپ کا, آپ کی پروفائل پہ بھی اور آپ کے فیوچر کے لیے بھی. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ منیمم 6 منتھ تو دیں کسی کمپنی کو. 6 منتھ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سوٹیبل نہیں ہوں ان کے لیے, یا وہ امپلائر میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے. بالکل. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ جاب سوئچز جو ہے وہ کرنا چاہیے. چلیں میں آپ ذرا ڈیولپر کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ پرسپیکٹیو. پہلے تو ہم نے ایچ آر کی بات کی, آپ نے کہا کہ جی 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال لوگ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. واٹ اباؤٹ دوز آرگنائزیشن جن کے پاس 4 مہینے کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور وہ ایک بندے کو سال کے لیے کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کرو 2 سال کے لیے, اور وہ فارغ کر دیتی ہیں امپلائیز کو, تو ان کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہینڈل کریں؟ میرا ابھی ایسی کسی امپلائر کے ساتھ ہوا نہیں, لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ اس میں نا کچھ کانٹریکٹ میں مینشن ہوتی ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, نوٹس پیریڈ ہوتا ہے, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا اگر یہاں پہ آپ کا جو امپلائر ہے نا اس کی پالیسیز اور اس کی امپلیمنٹیشن کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا امپلائر ہے. تو آپ اگر میں نے کسی پروجیکٹ کے لیے ایک ریسورس کو انگیج کیا ہے اور وہ ہمیں امپلائر کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ میکسیمم 6 منتھ تک جائے گا یا وہ 3 منتھ سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے, تو یہ جب ہم اس کو انگیج کریں نا تو یہ چیزیں ہمیں اپنی ٹرمز کنڈیشن میں مینشن کرنی چاہیے. ان کیس اگر ہمارا 3 منتھ میں ہو جاتا ہے ہم آپ کو ریٹین نہیں کریں گے, اس میں ہم آپ کو 1 منتھ کا نوٹس دیں گے تاکہ آپ اپنے لیے کوئی اور اپرچونیٹی دیکھ سکیں. تو یہ
मतलब मेरी एक्सपीरियंस में भी ऐसा कभी हुआ नहीं, बट मे बी होता हो, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, आपने कर दिया। अब अगर मैं कोविड की उन डेज़ की ईयर की बात करूँ, वो फुल ईयर ही था, उसमें आपको ले ऑफ पे बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेजा। वो एक सडन सिचुएशन थी और आपको मतलब आपको पता था कि आगे फर्दर है ही नहीं, तो वो इस तरह के केसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस इसीलिए दिया जाता है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको बता दे कि आप अपने लिए कोई और जॉब या कोई और अपॉर्चुनिटी देख लें। अगर आपको फ़ौरन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही तो आप एज अ फ्रीलांसर या किसी प्रोजेक्ट पे एंगेज हो जाएं। और ये अभी जो ये वाला साल है, इवन जो अगर मैं 2020 की बात करूं, तो उसमें तो आप लोगों ने रिमोटली इतना काम किया, टेक सेक्टर की अगर हम बात करें, कि उनको वापस ऑफिस लाना मुश्किल हो गया था। मेरे जो प्रीवियस एम्प्लॉयर थे उनको इतना सीरियस प्रॉब्लम था कि आपको 1 ईयर के लिए घर बैठे हुए प्रॉपर सैलरीज दी गई हैं, सब कुछ। कि अब उनको कहा गया कि आप ज्वाइन कर लें, मुश्किल होगा, अब नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी फेस किया, तो वो दोनों साइड से है। आपने बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है ये टेक सेक्टर एक वाहिद सेक्टर था कि जब वर्क फ्रॉम होम चला तो लोगों को हम वापस बुला रहे थे कि आने, लोग आ नहीं रहे थे। और बाकी सेक्टर्स में तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे हालात थे कि अल्लाह रहम करे, सिचुएशन कोविड की थी लेकिन लोग फिर भी जा रहे थे। बिल्कुल जाते रहे। मैं वही कह रही हूँ कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की बात नहीं है, ये आपकी सिचुएशन पे भी मैटर करता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप 100% दे रहे हैं तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपको 100% वापस ना मिले, वो डेफिनेटली मिलता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है, ये भी होता है, एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं जिनको 6 महीने तक सैलरीज नहीं मिली थी और वो कर रहे थे। नोटिस पीरियड जी हमारा 3 मंथ का है, मेरा प्रोविडेंट फंड रुक गया, मेरे ये इश्यूज़ हैं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो उन केसेस में फिर आपको कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे इंटरव्यूज़ हुए, हमने क्लाइंट के लिए एक रिसोर्स को एंगेज किया। अब उनके साथ हमारा सारा पेपर वर्क हो गया, उसने मैं ज्वाइन करना था। ज्वाइनिंग से कुछ दिन पहले उसने कहा मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, मैंने एक और अपॉर्चुनिटी थी, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर उसने कहा जी मेरे मैनेजर ने रोक लिया। ये जो भी उन्होंने बताया, ये तो टेक सेक्टर में ये रूटीन मैटर है। अब उसकी वजह से वहाँ उसकी बात तो हो गई ख़त्म। अब उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चला गया, क्योंकि हमने तो उनको रिसोर्स देना था और आपको नेक्स्ट जो आप हायर करेंगे 1 मंथ का नोटिस उसने सर्व करना है, तो उसकी ज्वाइनिंग फ़ौरन हो नहीं सकती। तो ये सिचुएशन जो है ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ फेस नहीं करते, ये आपका एम्प्लॉयर भी फेस करता है। तो ये अब टेक सेक्टर में ये रूटीन की बातें हो गई हैं। आपने किसी को लास्ट डे तक आपने कॉल करनी है कि आज तुम्हारी ज्वाइनिंग है, आपने आना है, तो ये रूटीन की चीज़ें हो गई हैं। तो दोनों साइड से चल रही हैं। Agreed and rightly said, and thank you very much, Tyra, for your time, support and love. I mean, you were amazing and superb. I mean, great. Any final verdict that you want to give to the followers of Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में गिव अप ना करें, कभी भी नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो सम टाइम डिले हो जाता है उसमें, लेकिन ये नहीं है कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती ही नहीं। और कभी भी खुद को डिग्रेड ना करें कि अच्छा मुझे मिल ही नहीं रही तो मैं कहीं पे भी अपनी फील्ड चेंज ना करें। मैंने आईटी के बहुत सारे लोगों को एडमिन में काम करते हुए देखा है, किसी और सेक्टर में मूव करते देखा है, सिर्फ इसलिए कि जॉब नहीं मिल रही। आप फोकस ज़रूर करें अपनी डिग्री को, आप उसकी वर्थ को अंडरस्टैंड करें, आपने जो पढ़ा है, जो आपकी स्किल्स हैं उसको पॉलिश करें। फॉर अ टाइम आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, टेक नहीं में कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिली तो कहीं पे भी चले जाएं, बट अपने फ्यूचर पे ज़रूर फोकस करें। कैरियर बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कहीं पे भी किसी भी, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ना, पहले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, तो गिव अप ना करें बिल्कुल भी। कासिम अली शाह साहब मतलब एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी जो मैंने वीडियोस अक्सर मैं देखती रहती हूँ, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो तो आपको वैसे ही बहुत पावर देती है। आपको पता चलता है कि ओके इस सिचुएशन में मैंने डील कैसे करना है। तो मोटिवेशनल स्पीकर वाकई में मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइक मुझे तो बहुत इस चीज़ का क्रेज़ है कि किसी दिन मेरी उनसे मुलाकात भी हो। अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, बट मैंने उनको सुना बहुत है। अमेजिंग पर्सन, वैसे एज अ स्पीकर तो है ही है, वैसे वो बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं जितना मैंने उनके बारे में सुना। ग्रेट, थैंक यू तायरा फॉर योर टाइम। आई मीन यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के एपिसोड आपने देखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ताहिरा ने आज हमें ये बताया कि टेक सेक्टर, जी हाँ, टेक सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है अभी करंटली जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं, वो लोग नहीं जो काम को तमाम करना चाहते हैं।
एक तो उन्होंने हमें ये बताया, दूसरा उन्होंने ये बताया कि कोविड की सिचुएशन में बड़े बुरे हालात हो गए थे, लोगों की सैलरियाँ जो थीं वो फ्रीज़ हो गई थी, लोगों को फोर्स टर्मिनेशन पे भेजा गया, ये भी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर हुई। लेकिन वो लोग कामयाब रहे जो कि मल्टी स्किल्स थे, जिनके पास डिफरेंट स्किल सेट था, वो मार्केट में इन रहे। और आपने देखा वो टेम्परेरी फेज़ था जो कि ताहिरा ने हमें बताया, और वो फेज़ गुज़र गया। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सकें और मार्केट में इन रह सकें। इसी पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक हमसे शेयर करते रहें ताकि हम इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू।